بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أحلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا انعامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. چاہے وہ روزے رکھے، نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا دعویٰ کرے. حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ میں منافقین کی جو تین خصلتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، ان میں سے دو کا ذکر آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے ہو چکا کہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی خصلت ہے، اور وعدہ کر کے وعدے سے پھر جانا، وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی خصلت ہے. اب تیسری بات، تیسری خصلت، تیسری علامت اور تیسری نشانی منافق کی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت کرے. امانت میں خیانت کرنا فرمایا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، کسی ایماندار کا کام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ منافق کی خصلت ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے. امانت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر زور دیا گیا ہے کہ امانت کو ان کے اہل تک، ان کے مستحقین تک پہنچاؤ. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم امانتوں کو ان کے اہل اور ان کے مستحقین تک پہنچاؤ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس انسان کے اندر امانت داری نہیں ہے فرمایا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو امانت داری فرمایا کہ یہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان ہوگا تو وہ امانت داری کا خیال رکھے گا اور خیانت نہیں کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ جس کے اندر امانت داری نہیں اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. اب امانت کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں آج جو ہے ہمارا تصور بڑا ہی محدود ہے. ہم نے ایک خاص چیز کو جو ہے صرف امانت سمجھ رکھا ہے اور اس کے اندر خیانت کو خیانت. مثال کے طور پر ہم امانت اس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی آ کر کے ہمارے پاس پیسے رکھ دیتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ سے واپس لے لوں گا. اب اگر یہ آدمی ان پیسوں کو کھا لیتا ہے یا وہ مانگتا ہے اسے لوٹاتا نہیں، ان پیسوں کو واپس نہیں کرتا، تو اس کو خیانت سمجھا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خیانت ہے. لیکن فرمایا کہ امانت داری کا تصور صرف یہیں تک جو ہے محدود نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے اندر جس امانت کا ذکر ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، بڑا کشادہ ہے. فرمایا کہ ہر ایک انسان کے پاس چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، سب سے بڑی جو امانت ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کی زندگی ہے، اس کا وجود ہے اور اس کا جسم ہے. کہ جو اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو عطا فرمایا ہے، زندگی دی ہے اور وجود بخشا ہے، یہ سب سے بڑی امانت ہے. اور اس وجود کے اندر سر سے لے کر کے پاؤں تک جتنی بھی اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، باقی جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ سارے کے سارے اعضاء یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے.
ان اعضاء کے استعمال کرنے کے اندر ہم آزاد نہیں ہیں، اور یہ اعضاء ہماری ملکیت نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں ان کے اندر تصرف کر لیں، ہاتھ کو جس طرح چاہیں استعمال کر لیں، آنکھ کو جس طرح چاہیں استعمال کر لیں، زبان کو جس طرح چاہیں استعمال کر لیں۔ فرمایا اس کے اندر جو ہے ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے اللہ کی طرف۔ آنکھ امانت ہے، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ایسی عظیم نعمت دے دی آنکھ کہ جس وقت سے ہم پیدا ہو گئے اس وقت سے یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، ہم اس سے دیکھتے ہیں اور مرتے دم تک یہ کام کرتی ہے، کوئی اس کے اوپر کرایہ نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس نعمت کو تم استعمال کرو، دیکھو، دنیا کا مشاہدہ کرو، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نامحرم کے اوپر، مرد ہے تو نامحرم عورت کے اوپر نگاہ نہ کرو، عورت ہے تو نامحرم مرد کے اوپر جو ہے وہ نگاہ نہ ڈالے، اس کی طرف نہ دیکھے۔ اگر وہ دیکھے گی یا دیکھے گا تو وہ خیانت کرے گا، امانت کے اندر خیانت کرے گا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر جو خیانت کے لفظ استعمال فرمائے، یعلم خائنۃ الاعین، کہ اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان بد نگاہی کر رہا ہے تو فرمایا کہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ تمہاری اس امانتداری کے اندر جو تم خیانت کر رہے ہو، اس خیانت کے بارے میں واقف ہے، وہ جانتا ہے، اس کے علم کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ آنکھ کو اگر صحیح جگہ پہ استعمال کریں گے تو اجر ملے گا، اور غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو خیانت ہوگی۔ حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی باہر سے گھر لوٹتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی بیوی کے اوپر نگاہ ڈالتا ہے، پیار سے، محبت سے نگاہ ڈالتا ہے، اور بیوی بھی اپنے خاوند کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، تو فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت ان دونوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ بھی رحمت کی نگاہ سے ان دونوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنا فائدہ کیا ہے، لیکن چونکہ شریعت کے حکم کے مطابق نگاہ ڈالی تو اس وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے۔ یہی نگاہ اگر غلط جگہ بھی ڈالتے تو اللہ کے غضب کے مستحق بنیں گے۔ ایسے ہی کان ہیں، اللہ کی عظیم نعمت ہے، ہمارے پاس امانت ہے، فرما دیا کہ ان کو استعمال کرو، لیکن اس سے گانا مت سنو، موسیقی ان کانوں سے نہ سنو، ان سے غیبت نہ سنو، اور بری باتیں ان سے نہ سنو، اگر سنو گے تو خیانت ہوگی۔ زبان ہے، یہ اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں گے تو جنت بنے گی۔ فرمایا کہ سبحان اللہ الحمدللہ تملأ المیزان، ایک دفعہ آدمی سبحان اللہ پڑھے، الحمدللہ پڑھے تو آدھا میزان جو ہے وہ بھر جاتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہا، جنت کے اندر درخت لگ گیا۔ تو اگر اس کو صحیح استعمال کریں گے امانت داری کے ساتھ تو جنت بنے گی، آخرت بنے گی۔ اور اگر اس زبان کو غلط استعمال کریں گے، غیبت کے اندر استعمال کریں گے، گالی گلوچ کے اندر استعمال کریں گے، اور کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے کے اندر استعمال کریں گے تو یہ خیانت ہوگی۔ تو سر سے لے کر کے پاؤں تک جتنے بھی اعضاء ہیں امانتیں، اور غلط استعمال ہوگی تو خیانت ہوگی۔ اسی طریقے سے خیانت کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز عاریۃً مانگ لیتا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس ایک کتاب نہیں ہے اور میں اس کتاب کو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وہ کتاب ہے، میں آپ سے مانگ لیتا ہوں کہ جی چند دنوں کے لیے مجھے یہ کتاب دے دو، اب اس کو میں اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، وہ میرے پاس امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو واپس لوٹانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو میں اپنے طریقے سے استعمال کروں اور وقت کے اوپر اس کو نہ لوٹاؤں تو یہ کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کے گھروں کے اندر جو ہے چیزیں بھیج دیتے ہیں، کھانا بھیج دیتے ہیں، تو طریقہ صحیح ہے کہ جو ہی وہ کھانا پہنچے فوراً برتن کو خالی کر کے واپس کر دو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس نے کھانا بھیجا وہ برتنوں سے بھی محروم رہ جاتا ہے، برتن اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کو استعمال کرنا جو ہے شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی خیانت ہے۔ تو فرمایا کہ خیانت کرنا یہ ایماندار کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ دوسری حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تین چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ من کانت فی خصلۃ منہن کانت فی خصلۃ من النفاق، جس آدمی کے اندر ان خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی خصلت پائی جائے گی، اور اگر ساری خصلتیں اس کے اندر ہیں کان منافقا خالصا، تو وہ کیا ہوگا؟ خالص منافق ہوگا۔
اللہ رب العزت ہمیں ان نفاق کی خصلتوں سے بچنے کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.